بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا، پہلے مقابلہ میں تمہارا گمان ہی نہیں تھا کہ وہ نکل پڑیں گے، اور وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، لیکن وہ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے انہیں آ لیا اور ان کے دلوں میں دبدبا ڈال دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے اور مومنوں کے ہاتھوں چڑھ گئے۔ اے بصیرت رکھنے والو، ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کر۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو اس دنیا ہی میں انہیں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے لگے، اور وہ جو اللہ سے دشمنی رکھے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ جو درخت تم نے کاٹے ہیں یا انہیں جڑوں پر قائم چھوڑا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس لیے ہوا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مال غنیمت دلایا، تم نے نہ تو گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی کوئی اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔
جو اموال غنیمت اللہ نے بستیوں والوں سے اپنے رسول کی طرف لوٹائے ہیں وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں، تاکہ یہ اموال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی دست بدست نہ گردش کرتے رہیں۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ یہ اموال ان ہجرت کرنے والے فقراء کے لیے ہیں جنہیں اپنے گھروں اور اموال سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ ہیں کہ اللہ کا فضل اور رضا طلب کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں، وہی صدق و اخلاص والے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويعسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی سے اس عظیم الشان اور امن و ایمان والے شہر میں سکونت اختیار کی ہوئی ہے اور ہجرت کر کے ان کے پاس آنے والوں سے وہ پیار کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملا ہے وہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں رکھتے بلکہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود شدت احتیاج میں ہوں، اور وہ شخص جسے اس کے نفس کی طمع سے بچا لیا گیا ہو، اس خو کے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں، پروردگار ہماری بخشش فرما، اور ایمان میں ہم سے سبقت لے جانے والے ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش فرما، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے گھٹن پیدا نہ فرما، بے شک تو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا آپ نے منافقین کو دیکھ نہیں لیا کہ اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، اور ہم کبھی بھی تمہارے بارے میں کسی کی نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی نصرت کے لیے نکلے بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر وہ مدد نہ پائیں گے۔
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ تمہاری دہشت ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ دانائی والی قوم تو وہ ہے ہی نہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب لوگ اگر مل جائیں تو بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے، ہاں اگر مضبوط قلعوں یا دیواروں کے عقب سے جنگ نہ چھیڑ دیں۔ ان کی جنگ آپس میں سخت ہے، تم انہیں جمعیت تصور کرتے ہو جبکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، وہ سوچنے والی قوم نہیں ہے۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ان کی مثال ان لوگوں سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کرتوتوں کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العالمین۔ جیسے شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، بس جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ جبکہ انجام دونوں کا یہی ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ظلم کرنے والوں کی سزا یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، نتیجتاً اللہ نے خود انہی کو بھول میں ڈال دیا، وہی نافرمان ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ دوزخ والے اور بہشت والے یکساں نہیں ہیں، صرف جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن عظیم کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو ضرور دیکھتے، وہ دہشت زدہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے، وہی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے، ہر غیب اور ہر حاضر کو خوب جاننے والا، وہی مہربانی رحمت والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ وہی اللہ، وہی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ بے انتہا مقدس سلامتیاں دینے والا، امن دہندہ، نہگبان، عزت والا، جبار، عظمتوں کا مالک، سبحان اللہ، قوتوں کا مالک اللہ، کیسے شرک کیے جا رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہی اللہ خالق سب کا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے لیے سب اچھے نام، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔